أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور آپ کے ساتھ رہنے والی جماعت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا، جسے ہم نفوس مطہرہ اور مقدسہ، وہ پاک باز ہستیاں جنہیں ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا، دنیا میں بھی یہاں تک کہ جنت میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ جن 10 خوش نصیب صحابہ اکرام کو جو عشرہ مبشرہ ہیں، جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، ان میں سے یہ چاروں کے 4 خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، بلکہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 4 خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرین جمعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امت میں لوگوں میں بہت سے الگ الگ مناہج پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی مانتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نعوذ باللہ خیانت کی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کو لے جا کر پہنچایا، حالانکہ اس کے حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی تمام نشانیاں پچھلی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے علاوہ خود ایسی کئی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی ہیں، وہ تمام کی تمام روایات حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور وہ طبقہ بھی امت میں پایا جاتا ہے جو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں وجود میں آیا تھا، وہ طبقہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا خالق مانتا ہے، اپنا رازق مانتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے سامنے ظہور ہوا اس کا، اور لوگوں نے جب آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر دی اس بات کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خالق ہیں، آپ ان کے رازق ہیں، آپ ان کے رب ہیں، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عذاب دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو کہا گیا کہ اس سے تم برات کا اعلان کرو اور کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرے دن آئے، یہی کہا، تیسرے دن آئے، یہی کہا، چوتھے دن آئے، حضرت علی نے کہا کہ انہیں خندقیں کھود کر اس میں آگ لگائی جائے اور پھر انہیں جلا دیا جائے۔ تب انہوں نے کہا تب تو تم ہی ہمارے رب ہو، کیونکہ جلانے کا عذاب اللہ ہی دیا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا ہے۔ تو یہ امت کا وہ طبقہ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ یہ آج سیریا میں جو حکومت ہے بشار الاسد کی، یہ بشار الاسد اسی قوم اور اسی طبقے کا فرد ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا رب اور اپنا خدا اور اپنا خالق ماننے والے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ امت کا وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، غلو ایک طرف ہو گیا، اور دوسری طرف امت کا ایک وہ طبقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین، ان لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیعہ کے پاس ان کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے پاس ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے جو بالکل غلو اور دوسری طرف بالکل غلو، یہ دونوں کے دونوں مراحل یا دونوں کے دونوں منہج بالکل غلط ہے۔ میانہ روی کے ساتھ جو صحابہ اکرام کا مقام، جو ان کی عظمتیں اور ان کے فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور صحیح احادیث سے جو ثابت ہیں، ان کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
تاکہ ان کی پیروی کی جائے۔ اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ وہ سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے مرد حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ اللہ نے کہا والسابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار، اور ان کے بعد آنے والے جو ان کی احسان میں پیروی کرنے والے ہیں، ان کے خیر میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ ان کی فضائل یا ان کی سیرت کو اس لیے جاننا ہے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ وہ بہترین شخصیت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے 8ویں سال میں اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ عمر کے 8ویں سال میں تھے کہ انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، اس وقت جبکہ ان کے والد ابو طالب جو اسلام نہیں لائے اور مرتے دم تک بھی اسلام نہیں لائے، آخر وقت میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے کان میں یہ تلقین کر رہے تھے، ایک کلمہ آپ میرے کان میں کہہ دیجئے، ایک کلمہ آپ میرے کان میں کہہ دیجئے، اس ایک کلمے کے ذریعے سے میں کل قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارش کروں گا۔ لیکن قوم کا پریشر ایسا تھا کہ ابو طالب اسلام نہ لائے اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کے چچا جو کہ دین اسلام کے لیے تعاون کر رہے تھے، اسلام کے پھیلانے میں آپ کی مدد کر رہے تھے، آپ کا سہارا تھے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، اتنا ہلکا عذاب کہ انہیں جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے اور اس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہی ابو طالب کے فرزند ہیں۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت کا مسئلہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی کفالت کا مسئلہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور ادھر حضرت جعفر کی کفالت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لی۔ تو اس طرح ان دونوں کو ان کی کفالت میں پروان چڑھایا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت حضرت علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت کا موقع آیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کرنے لگے۔ دشمنوں کے تیر اور پتھر آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر جب لوگوں نے دیکھا کہ شاید یہاں محمد ہے، لیکن وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر لوگ کافی افسوس ملنے لگے کہ یہ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے اور محمد یہاں سے نکل گئے۔ اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں پر آرام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا تھا، لوگوں کی امانتوں کو پہنچانے کے لیے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھایا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ جب لوگ آئے اپنی امانتیں مانگنے کے لیے تو انہیں ان کی امانتیں واپس لوٹا دیں۔ اس کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ تلواروں کے سائے میں، چاروں طرف سے تلواریں ہیں اور سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیش کیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہن کر وہ آرام کرنے لگے۔ اور صبح اس کے بعد لوگوں کے سامنے ان کی امانتیں واپس لوٹا کر 3 دن کے بعد مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا نام تو علی ہے اور آپ کی ایک کنیت ابو الحسن بھی ہے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور دوسری کنیت جو کہ بہت مشہور ہے ابو تراب ہے۔ ابو تراب اس لیے آپ کی کنیت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں
جبکہ حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہا جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جو کہ سب سے محبوب اور سب سے چہیتی بیٹی تھی، ان سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اس وقت ناراض ہو کر، ان سے خفا ہو کر مسجد میں آئے اور مٹی میں لیٹ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے کہا اجلس ابا تراب، ابو تراب اٹھ کر بیٹھو۔ لیٹے ہوئے تھے تو کہا اٹھ کر بیٹھو، اور ان کی پیٹھ سے مٹی صاف کرنے لگے۔ تو یہ ابو تراب کی جو کنیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، یہ کنیت انہیں بہت پسند آئی اور ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنیت سے انہیں پکارتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی تھے، آپ کے داماد بھی تھے اور خلیفہ رابع بھی آپ بعد میں بنے، اور ادھر خیبر کے فاتح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دینے کی بات کہی تھی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ہی شاندار جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لأعطین الرایا، کہ میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا، ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں شکایت تھی، ان کو آنکھ آ گئی تھی جس کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور اپنا لعاب نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا، جس سے ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے زائل ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا لیا اور خیبر کی فتح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے جب بھی کوئی حدیث بیان کرنا ہوتا تو بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جانتے تھے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ بولے، جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، جو بات میں نے نہیں کہی ایسی بات میری طرف منسوخ کرے۔ بہت سے مقررین ہیں جو لوگوں میں اپنی واہواہی چاہنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی من گھڑت اور موضوع اور جھوٹی روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے بیان کرتے ہیں، جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں آسمان سے نیچے گر جاؤں، میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں آسمان سے نیچے گر جاؤں، لیکن میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوخ کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ بہت سے لوگ، بلکہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہیں، وہ مسح الخفین کا انکار کرتے ہیں، موضوع پر مسح کرنے کو انکار کرتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشہور روایت لو کان الدین بالرأی، کہ اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، عقل کی کسوٹی پر ہوتا تو موضوع پر مسح اوپر نہیں بلکہ نیچے کرنا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے کہ موضوع پر مسح وہ اوپر کرنا ہے نہ کہ نیچے کرنا ہے، تو جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ایک بہترین اصول جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ حدیث جو ان کی عقل پر نہیں اترتی، عقل کی کسوٹی پر نہیں اترتی، عقل کے معیار پر نہیں اترتی، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی نے انہیں جواب دے دیا، حضرت علی نے انہیں اصول سکھلا دیا، کہا کہ دین عقل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کس کی عقل کا اعتبار کیا جائے؟ کون سی عقل کا اعتبار کیا جائے؟ کس عمر کو پہنچنے پر اس عقل کا اعتبار کیا جائے؟ کسی کی عقل کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ احکامات جو قرآن میں یا حدیث میں نازل کیے گئے ہیں اسی کو شریعت کہا گیا، اور اس سے ہٹ کر عقل پر اترنے والی باتیں یا عقل پر نہ اترنے والی باتوں کا انکار، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا انت منی و انا منک، کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو مٹی سے نکالا ہے، اس ذات کی قسم تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہے، اور تم سے بغض کرنے والا منافق ہوگا۔
صحیح مسلم کی روایت ہے. تم سے بغض کرنے والا منافق ہوگا. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے، اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو گویا کہ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے. اور اسی طرح اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی بات کی جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ داماد رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے میں نے شروع میں بتلایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت خود اللہ کے رسول کر رہے تھے، تو اسی کفالت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے نکاح میں آپ نے چند چیزیں دی جس کو لوگ آج جہیز سمجھ کر، جہیز کے یہ دلیل بنا کر جہیز دینے کو یا جہیز لینے کو حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جہیز نہیں تھا، حالانکہ وہ جہیز نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسے گزری، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فتوحات میں کچھ قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کی تقسیم کر دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ پانی لاتا ہوں جس سے میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، اور تم فاطمہ تم چکی پیس کر تمہارے ہاتھوں میں گٹھے آ جا رہے ہیں، جاؤ جا کر اپنے باپ سے کچھ قیدیوں کو جو کہ قیدی آئے ہیں اور ان کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، جا کر مانگ کر کچھ لے لو تاکہ ہمارے کام میں آسانی ہو سکے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی ہیں، سلام عرض کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کس لیے آئے ہو؟ وہ شرما کر واپس آ جاتی ہیں. حضرت علی خود پھر حضرت فاطمہ کو ساتھ لے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ جو مشکیزہ آپ نے دیا تھا اس سے میں جو پانی لاتا ہوں میرے سینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ فاطمہ چکی پیستے پیستے اس کے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ غلام، وہ قیدی جو آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ لوگوں میں بانٹ بھی رہے ہیں، کچھ ایک ہمارے بھی حصے میں آ جائے تاکہ ہماری یہ تکلیف آسان ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو اس وقت جملہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا کروں گا، اس سے بھی بہتر چیز عطا کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور سوتے وقت اسی کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور یہ پڑھ کر تم آرام کر لو، تمہاری تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا، اس کے بعد میں نے کبھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا تھا. تو یہ بہترین زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ جہیز کے لیے دلیل بنا کر اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ اگر قیدی اور غلاموں کو لینے کی بات آئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح کے وہ بہترین کلمات سکھائے جس سے ہمیشہ کے لیے تکلیف ختم ہو جائے. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور حدیث جو حدیث کسا کے نام سے مشہور ہے یا حدیث ردا کے نام سے مشہور ہے، چادر آپ نے منگوائی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود راوی ہے اس حدیث کی، صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے چادر منگوائی اور اس چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چادر کے اندر لے لیا اور قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو پاک کر دے، تمہیں پوری طرح پاک و صاف کر دے. تو اس آیت کو تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اس حدیث کو دلیل بنا کر لوگ 5 تن پاک کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی 5 لوگ پاک ہیں، باقی سارے لوگ ناپاک. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے. یہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فضیلت اور یہ شرف ان کو عطا کیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی لوگ پاک ہیں. ان کے علاوہ جتنے صحابہ گزرے ہیں، ان کے علاوہ جتنے لوگ گزرے ہیں، وہ سب کے سب نعوذ باللہ ناپاک ہیں. یہ غلط بات، یہ غلط بات ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. آج بھی لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. اسی طرح اگر غزوات کی بات کی جائے تو جیسا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا کیا تھا، اور اسی طرح غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بڑی بہادری کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثال انہوں نے پیش کی تھی. دشمنوں کے چھکے انہوں نے اکیلے چھوڑا دیے تھے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑے بہادر بھی تھے، جو خود انہوں نے کہا تھا ایک شعر کے الفاظ میں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر عربی زبان میں شیر کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ شیر ہوں میں کہ جس کو دیکھ کر لوگ گھبرا جائیں، ایسا میں وار کرتا ہوں کہ دشمن مجھ سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے. تو اس طرح انہوں نے اپنی بہادری کی مثالیں بھی دنیا کے اندر
غزوات کے اندر انہوں نے خاص طور پر پیش کر کے ثابت کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا ان کو عطا کیا تھا وہ جھنڈا ایسے ہی عطا کیا تھا، بلکہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کو جانتے تھے، اور اسی بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو یہ جھنڈا عطا کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی ساتھ چلنا چاہ رہے تھے، حضرت علی ساتھ میں جانا چاہ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نائب بنایا، کہا کہ تم مدینے میں میرے نائب ہو۔ تب وہ رونے لگ گئے کہ کیوں مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے۔ غزوہ کا موقع ہے اور شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے، اور ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ وہ شہادت کا مقام پائے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا جو مقام بتلایا تھا کہ شہید کو اگر اس کا مقام معلوم ہو جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ اسے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، یعنی بار بار اسے قتل اور شہادت کا مقام حاصل ہو۔ وہ مقام پانے کے لیے ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا رہتی۔ حضرت علی رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین جملے اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا۔ یہ ہے فرق، یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو لیکن میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو، تم مدینے میں تم میری جانشینی سنبھالو گے، میرے مقام پر تم رہو گے، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بہت ہی بلند بتایا۔ اور اسی طرح یہی وہ صحابی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے اور آپ کو قبر میں اتارنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا تھا، اور جو خلافت یا امارت کا جو مسئلہ ہے جس میں آج تک امت میں دو طبقے بٹے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نمبر حضرت علی کا، بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور عثمان کو افضل سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان تینوں خلفاء راشدین کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کی تھی۔ اور آخر میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس وقت خود حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد حضرت عثمان کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ شہید کر دیے گئے، گھر میں واپس آتے ہیں اور دروازہ لگا لیتے ہیں، لوگ ان پر ایک ساتھ پل پڑتے ہیں اور ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو پھر وہ گھر کا دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو دو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہی افضل سمجھتے ہیں، اب آپ کے علاوہ خلیفہ بننے کے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی اور افضل نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھ سے، میں تو تمہارا وزیر ہوں، میں تمہارے پاس امیر سے بہتر ہے کہ میں تمہارے لیے ایک وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دوں۔ لیکن لوگوں کے اصرار پر وہ گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، سارے لوگ وہاں آ کر بیعت کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت جو کہ مکمل ہوتی ہے، اور 6 سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی عمارت سنبھالتے ہیں، خلافت سنبھالتے ہیں۔ خلفاء راشدین میں جو خلافت گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی۔ حضرت ابوبکر 2 سال تک سنبھالے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال تک سنبھالے، اور اس کے بعد 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کو سنبھالا ہے، اور پھر 6 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کو سنبھالے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، یہ 30 سال کی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مکمل ہو گئی۔ انہی میں سے لوگوں میں سے وہ فرقہ تھا جو خوارج کے نام سے جانا جاتا تھا، جو دین کے نام پر خروج کرنے لگ گیا تھا اور بغاوت کر کر خلفاء راشدین کو قتل کرنا، صحابہ کرام کو قتل کرنے لگ گیا تھا، یہاں تک کہ یہ وہ فرقہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ وہ فرقہ ہوگا جو دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور ان میں ان لوگوں سے قتال وہ لوگ کریں گے جو سب سے زیادہ اس وقت حق پر ہوں گے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں سے قتال کیا تھا۔ اور انہی میں سے ایک آدمی ابن ملجم نام کا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس وقت وہ فجر کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے، اس وقت اس نے ان پر حملہ کیا، اور اس حملے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے اندر بڑے ہی نمایاں خدمات انہوں نے انجام دی تھی، بچپن سے لے کر وفات تک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد خلفائے راشدین کے ادوار میں، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہو، چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہو، چاہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہو، ان تینوں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بطور مشیر خاص تھے۔ ان تینوں کو مشورہ دینا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو حد نافذ کرنے کی ذمہ داری تھی وہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری تھی۔ حد نافذ کرنا یعنی اسلام میں جو حدود نافذ کی گئی ہیں، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا یا زنا کرنے والے کو رجم کرنا، یہ تمام کی تمام حدیں نافذ کرنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ داری میں تھی۔ اور اگر بات کی جائے ان تینوں خلفائے راشدین کے بارے میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کروایا۔ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں، ان کے ماننے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں اور ان کا قتل انہوں نے کروایا تھا، تو وہ جان لیں کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کروایا تھا۔ اور اسی طرح اپنی اولاد میں بعض کے نام ابوبکر رکھے، بعض کے نام عمر رکھے، بعض کے نام عثمان رکھے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں خلفائے راشدین سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو محبت تھی اور ان سے بڑا ہی لگاؤ تھا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں سے رشتے بھی کیے اور ان کے نام کو اپنی اولاد کے لیے منتخب کرتے ہوئے اپنی اولاد میں یہی نام رکھے۔ اور جہاں تک بات ہے جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ دو مشہور واقعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پیش آئے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ کے لیے سب سے بہترین اصول حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا، بڑا مشہور جملہ انہوں نے کہا تھا، تلک دماء طہر اللہ منها ایدینا فلم نلوث السنتنا۔ وہ خون جو بہائے گئے، صحابہ کرام کا خون بہا، بہت سے صحابہ شہید ہوئے دونوں جنگوں کے درمیان، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے محفوظ رکھا۔ ہم اس جنگ میں شریک نہیں تھے، ہم اپنی زبانوں کو اس میں داخل کر کے گندی نہیں کریں۔ یعنی وہ ایک اجتہادی معاملہ تھا اور تمام کے تمام صحابہ تھے جن سے اللہ نے رضی اللہ عنہ کا خطاب دنیا میں دیا، اور ان میں سے بعض وہ صحابہ تھے جو بدری صحابہ تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو چاہے کر لو، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ ان میں وہ صحابہ بھی تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، یہ اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بدری صحابی تھے۔ جنگ بدر میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے تھے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ یہ جنگ جمل یا جنگ صفین، اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں، اس میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس میں کسی کو غلط یا کسی کو صحیح کہنے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ وہ صحابہ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کے ذریعے سے جو اجتہادی غلطی ہوئی تھی اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ ان میں کون حق پر تھے کون غلطی پر تھے، ہمیں اس سلسلے میں اپنی زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں بھی شریک تھے، وہ بیعت رضوان جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر ایک درخت کے نیچے وہاں پر آپ نے بیعت لی تھی کہ حضرت عثمان کا قصاص اور ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس قصاص لینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس بیعت دینے والوں کے بارے میں کہا تھا، اس میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا رہے تھے، تحریر لکھا رہے تھے، امن کا پروانہ لکھا رہے تھے، لکھنے والے کاتب وہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ جب لکھے محمد رسول اللہ، لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر رسول اللہ مان لیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، تم رسول اللہ کو مٹا دو، وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھو۔ اس وقت حضرت علی نے کہا تھا یہ میرے بس کی بات نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے لکھے ہوئے لفظ کو میں اپنے ہاتھ سے مٹاؤں۔
میں نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے کہا بتاؤ کہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے؟ جب بتلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹایا۔ تو یہی وہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ وہ انت منی و انا من، اور اسی طرح جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قریبی رشتہ دار چچا زاد بھائیوں سے کہا تھا کہ دنیا اور آخرت میں کون مجھ سے رفاقت، کون مجھ سے دوستی کرتا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس وقت حضرت علی نے کہا تھا انا ولی کا فی الدنیا والآخرہ، کہ میں آپ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دوستی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور آپ کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے تھے، آپ کے دنیا کے پھول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا تھا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی یہ سردار ہوں گی۔ انہی کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی یہ فضائل، جن کے یہ مناقب بیان کیے گئے، اس لیے تاکہ ان کی صحیح معنوں میں پیروی کی جا سکے، نہ غلو کیا جائے نہ ہی ان کو ان کے مقام سے ہٹا کر خلوق کے ساتھ کام لیا جائے۔ امت میں یہ دونوں طبقے پائے جاتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں طبقے غلط ہیں۔ نہ غلو کہ آپ کو نبی یا نعوذ باللہ آپ کو خدا مان لیا جائے، آپ کو رب مان لیا جائے، یہ بھی غلط۔ اور آپ کا جو مقام تھا، آپ ایک صحابی تھے، آپ خلیفہ راشد تھے، خلیفہ رابع تھے، آپ داماد رسول تھے، اس مقام سے بھی آپ کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور جو مقام آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس مقام کو مانتے ہوئے آپ نے جو صحیح احادیث، اب یہاں جو بات ہے دوران خطبہ میں نے بتلائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں آسمان سے گرنا پسند کر لوں گا لیکن جھوٹی بات اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ آج بہت سے لوگ اقوال زرین کے نام سے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے نام سے بہت سے ایسے من گھڑت باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب یہ معاملہ ہے تو ہمیں جب بھی کوئی بات نہیں ہے تو اس کی سند دیکھیں کس حد تک وہ صحیح ہے، اس کی سند کا معیار کیا ہے، تب وہ بات کی جائے۔ اگر وہ سند غلط ہے، اسی طرح حضرت علی کی طرف منسوب کئی ایسی باتیں ہیں، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر اقوال زرین کے نام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیچھے کر دیا۔ یہ دونوں طریقے سے بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والا بنائے، اور صحابہ کرام کے مقام کو جانتے ہوئے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اقتدا کرنے کا ہمیں حکم دیا، اس انداز سے ان کی اقتدا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ان کی شان میں غلو کرتے ہوئے انہیں رب یا نبی مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ ان کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ